نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو، یقین رکھو، وہ یہ وقت بھی بدل دے گا۔ خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسوؤں کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سننے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیری تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا۔ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے۔ وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں تقدیر بدل دے گا۔ پریشان مت ہو، ناممکن تمہارے لیے وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دے گا۔ کیا پتہ اگلی ہی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھ دے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ تو تمہارے لیے بدتر کو بہترین بنا دے گا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعا اور صبر۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، پھر وہ بھی آپ کے لیے معجزے کر دے گا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے۔ آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی یہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔
اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ تم نہ کرو سوال اس کے فیصلوں پر، نہ کرو غم، یہ مستقل نہیں ہے۔ بے سکون ہو اگر تو ایک بار دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف کیوں نہیں جھکاتے جو دلوں کو پھیر دیتا ہے؟ تم تو اس سے تعلق بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھتے، اور وہ پھر بھی تمہیں بے حساب دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکنا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعائیں سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔
دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ